السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے ابتدا کریں گے۔ لیسا نہیں، البر نیکی، ان کے تولو تم کر لو، وجوہکم اپنے منہ، قبالہ طرف، المشرقی مشرق، والمغربی اور مغرب، ولیکن اور لیکن، البر نیکی، من جو آمن ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتے، والکتابی اور کتاب، والنبیین اور نبی، یہ جمع کا لفظ ہے، وآتا اور دے، المالا مال، علی حبہ اس کی محبت پر، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور مسافر، والسائلین اور سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور گردنوں میں، واقام اور قائم کرے، الصلاۃ نماز، وآتا اور ادا کرے، الزکوٰۃ زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے وعدے، اذا جب عاہدوا وہ وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین اور وقت البأس جنگ، اولئک یہی لوگ، الذین وہ جو کہ، صدقوا انہوں نے سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ، هم المتقون پرہیزگار ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ اب یہاں پر خطاب جو ہے اس کا رخ اہل کتاب کی طرف ہے، جنہوں نے قبلے کے مسئلے پر بحث و مباحثہ اس انداز سے شروع کیا ہوا تھا جیسے دین میں اس سے زیادہ اہم کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قبلے کے مسئلے کی ضروری وضاحت تو ہو چکی ہے، اب آپ دین کے دوسرے اہم مسائل کی طرف توجہ کریں، اور اہل کتاب بھی اپنا ایمان درست کریں اور وہ صفات پیدا کریں جو ایمان کے لیے مطلوب ہیں۔ اس سلسلے میں آگے قرآن کریم نے نیکی کے مختلف شعبے بیان فرمائے ہیں اور اسلامی قانون کے مختلف احکام کی وضاحت کی ہے جو ابھی ایک ایک کر کے آگے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں۔ گویا یہاں تک جو ہے وہ اعتقادات کا، عقائد کا ذکر کیا گیا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اللہ کی محبت میں، یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں مال کی محبت میں، یعنی دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اپنا مال یعنی مال کی محبت کے باوجود یعنی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں۔ اب تھوڑی سی وضاحت ان کی کرتے ہیں کہ یہ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں، ذوی القربہ تو ظاہر معلوم چیز ہے، جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، والیتامہ یہ بھی معلوم ہے کہ ایسا بچہ یا بچی جس کے والد صاحب جو ہیں وہ بچپن میں فوت ہو جائیں، جب وہ چھوٹا ہو تو وہ یتامہ میں آئے گا، اور والمساکین جو ہے، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے تو صحیح مگر نصاب پورا نہیں ہوتا، یعنی جو کم سے کم جو ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 52.5 تولے چاندی جو ہے، اس کے برابر اگر کوئی آدمی ہے تو وہ پھر مسکین نہیں ہوگا، اگر اس سے کم ہے تو وہ پھر مسکین شمار ہوگا، اس کو پھر زکوٰۃ وغیرہ دی جا سکے گی، اور اگر اس سے کم ہو، اس سے کم نہ ہو تو پھر ظاہر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ویسے اگر یالدار وغیرہ ہو تو اس کو مسلمان اس کی مدد صدقہ سے، عام صدقہ سے کر سکتے ہیں۔ مسافر جو لفظ استعمال کیا، وابن السبیل مسافر،
تو یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ راستہ میں چلتے ہوئے اگر کسی آدمی کی چوری ہو گئی یا اس کا خرچہ ختم ہو گیا یا وہ ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور اس کو مال حاصل کرنے کی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی ہے تاکہ وہ گھر پہنچ سکے، تو پھر اس کو دیا جائے گا۔ اور سائل جو ہے یہاں پر کہ اس سے یہ حالات اور قرائن سے، یعنی آس پاس ماحول جو اس سے پتہ چل جائے کہ یہ پیشہ ور نہیں ہے، تو پھر اس سائل کی مدد بھی کر سکتے ہیں جو مانگنے والا ہے۔ وہ اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں غریبوں کا حق ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کے حقوق ہیں، غریبوں، مسکینوں اور پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، سب کے حقوق ادا کرو۔ زکوٰۃ میں ادا کرتے ہوئے نیت شرط ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اگلے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ زکوٰۃ کا پیسہ تمہیں دے رہا ہوں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے عادی ہوں۔ فی البأساء کا جو لفظ بولا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب مالی طور پر محتاج ہوں تو پھر بھی وہ صبر کرتے ہوں، اور الضراء بدنی طور پر کسی بیماری میں، تکلیف میں مبتلا ہو جائیں تو پھر بھی وہ صبر کرتے ہوں۔ وحین الباس، اور میدان جنگ میں جب کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں اس وقت بھی وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کو فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ اب ان لوگوں کے بارے میں یہ جو اوپر صفات بیان ہوئی ہیں، ذرا ایک نظر ہم ان کو اکٹھا پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو یہ بات فرمائی کہ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں۔ آج کل غلاموں کا سلسلہ چونکہ موجود نہیں ہے، اس لیے جب تک ایسی صورت نہ ہو اس وقت تک اس حکم پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اگر ایسی صورت کسی زمانے میں بھی خدا نخواستہ پھر سے واقع ہو جائے کہ لوگوں کو غلام بنا لیا جائے جیسے پہلے غلامی کی صورتیں تھیں، تو پھر بھی یہ حکم جو ہے وہ لاگو ہوگا اور اس پر عمل کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد عبادات کے حوالے سے فرمایا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب بھی کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کی ان میں عادت ہو، کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی میں، تکلیف میں، نیز جنگ کے وقت میں صبر اور استقلال کے عادی ہوں، کہ ہر حال میں وہ صبر کرنے والے ہوں۔ اب یہ ساری جو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اعتقادات بھی، عبادات بھی، اور لوگوں کے حقوق وغیرہ، مال خرچ کرنے کے حوالے سے بھی، صبر کے حوالے سے بھی، یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ سچے کہلانے کے مستحق ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی ان لوگوں کو آپ سچا کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر یہ خصوصیات بھی ایمان کی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔ اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ یعنی اگر سچائی کی اور تقوی کی علامات دیکھنی ہوں کسی میں، تو یہ علامات جتنی جتنی جس میں پائی جائیں گی اتنا اتنا وہ سچا اور متقی ہوگا۔ جہاں جہاں کمی ہوگی اس کو دور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔